نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 206 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو ہندوستان سے عمرے کے لیے سعودی عرب گئے تھے اور ان کی واپسی عید کے بعد ہوئی ہے، لیکن ان کے روزے کل 28 ہوئے ہیں، تو اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ چونکہ کم سے کم روزے کی مقدار 29 ہے اور ان کے روزے کل 28 ہوئے ہیں، اس لیے انہیں چاہیے کہ ایک روزہ بعد میں وہ قضا کریں۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک مسجد میں ایک طالب علم گزشتہ 3 سال سے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے اور عید کے موقع پر امام صاحب اس معتکف کے لیے ہدیہ دینے کی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں اور اس نام پر جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے وہ اس طالب علم کو دے دیا جاتا ہے، تو یہ عمل درست ہے یا نہیں، اور معتکف کے لیے اس کا لینا جائز ہے یا نہیں؟ پوچھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہاں ایک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح اعتکاف درست نہیں ہوتا۔ جواباً عرض ہے کہ اگر پہلے سے کوئی مقدار اجرت کی متعین نہیں ہے اور نہ کوئی شرط لگائی گئی ہے کہ ہم اعتکاف کرنے کے بدلے میں اتنے پیسے لیں گے، اور لوگ از خود اس کو ہدیہ دیتے ہیں اور اس کا عرف بھی وہاں پر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس معتکف طالب علم کے لیے ہدیہ لینا درست ہے اور اعتکاف بھی درست ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اعتکاف معتبر نہیں ہوا۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہمارے جاننے والے عالم صاحب ایک شہر میں رمضان المبارک میں قرآن سنانے کے لیے تشریف لے گئے، اور وہ جس مسجد میں قرآن پاک سنا رہے تھے اسی مسجد میں ظہر کی نماز کے بعد روزانہ تفسیر بھی کرتے ہیں۔ یہ ان کا معمول تھا اور ان کو مسجد والوں نے کچھ ہدیہ پیش کیا ہے، تو کیا ان کے لیے یہ ہدیہ لینا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر یہ ہدیہ تفسیر کرنے پر دیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، یہ بھی ایک تعلیم ہے اور تعلیم پر ہدیہ لینے کی شرعاً گنجائش ہے، لہٰذا اگر وہ اس ہدیے کو قبول کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں، تراویح میں ختم قرآن کے بدلے میں باقاعدہ ہدیے کا لین دین یہ صحیح نہیں ہے، مفتیان کرام نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعائیں کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے نمازیوں کی نماز میں خلل بھی پڑتا ہے جو مسبوق ہیں ان کی نماز میں، اور اس کو بہت ضروری بھی سمجھا جاتا ہے، تو شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے؟
جواباً عرض ہے کہ نمازوں کے بعد دعا کی قبولیت کے متعلق متعدد روایات موجود ہیں۔ اس لیے اگر نمازی حضرات اپنی اپنی دعائیں کرتے ہیں انفرادی طور پر، اور سب اپنی دعائیں کرتے ہیں لیکن ایک ہی وقت میں کرتے ہیں، اس لیے دیکھنے میں اجتماعی حیت نظر آتی ہے، حقیقت میں انفرادی دعائیں ہوتی ہیں، تو شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس سے کسی کی نماز میں بھی کوئی خلل نہیں پڑتا، کیونکہ سب سرًا دعا کر رہے ہیں۔ البتہ اگر جہری دعا کی جائے اور اس کا بھی التزام کیا جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ جب تک دعا میں شرکت نہ ہوگی نماز ہی مکمل نہ ہوگی، جیسا کہ بعض علاقوں میں اس کا رواج پڑ چکا ہے، تو یہ طریقہ یقیناً قابل ترک ہے اور یہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سری طور پر نمازوں کے بعد انفرادی دعائیں کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح کی اجتماعی دعا کہ اس کو نماز ہی کا ایک عمل سمجھا جائے، گویا کہ یہ طریقہ غلط ہے، قابل ترک ہے۔ سوال کر رہے ہیں فرض نماز کے بعد سفیر کا اپنے مدرسے کے لیے چندے کا اعلان کرنا کیسا ہے؟ حالانکہ اس اعلان کی وجہ سے مسبوقین کی نماز متاثر بھی ہوتی ہے۔ جواباً عرض ہے کہ یہ اعلان اگر مختصر ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ بھی ایک دینی ضرورت ہے، اس کی اجازت دی جائے گی۔ لیکن اتنا طویل اعلان ہو جائے جس سے لوگ اکتا جائیں، یا یہ کہ نمازیوں کی نماز میں واقعتاً خلل پڑے، تو اس سے منع کیا جائے گا اور اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کی کوئی چیز چوری ہو جائے، پھر بعد میں وہ اس چوری شدہ چیز میں صدقے کی نیت کر لے، تو اسے صدقے کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ صدقہ ایک عبادت ہے، اور عبادت کے لیے جس وقت میں اپنی ملکیت سے چیز نکل رہی ہو اس وقت کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے، اور یہاں پر چونکہ چوری کرتے وقت صدقے کی نیت نہیں کی گئی ہے، اس لیے بعد میں صدقے کی نیت کرنا درست نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک صورت ہو سکتی ہے کہ وہ شے موجود ہو، جو چیز صدقہ چوری کی گئی ہے وہ چیز اپنی اصلی شکل میں موجود ہو، اسے نہ تو فروخت کیا گیا ہو، نہ استعمال کر کے ختم کیا گیا ہو، اور اس کو علم ہو جائے کہ وہ چیز کہیں موجود ہے، پھر یہ صدقے کی نیت کرے تو یہ درست ہوگا۔ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں پنکھے سے لگ کر ایک پرندہ فوت ہو گیا، گھر والوں نے پنکھا بند بھی کیا لیکن وہ بچ نہیں پایا، تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ آپ کی غلطی کچھ نہیں ہے، وہ پرندہ خود اڑ کر کے آیا اور پنکھے میں لگ کر کے مر گیا، اس لیے سوائے افسوس کرنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ البتہ آئندہ احتیاط رکھی جائے کہ پرندہ وغیرہ اس میں لگ کر کے اسے نقصان نہ پہنچے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے جمعہ کی نماز کے بعد پہلے 2 رکعت پڑھی سنت اور پھر 4 رکعت پڑھی، تو یہ صحیح کیا یا نہیں، یا دوبارہ سنت پڑھنی پڑے گی؟ جواباً عرض ہے کہ سنتیں تو ہو گئیں، لیکن بہتر یہ تھا کہ اولاً 4 پڑھتے اور اس کے بعد 2 پڑھتے، باقی ادا ہو گئی ہیں سنتیں۔
سوال کر رہے ہیں کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود پڑھنے سے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک صاحب اس حدیث کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے اور 80 کی پابندی نہیں کرنی چاہیے اور نہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم اس معمول کو جاری رکھیں یا نہیں۔ جواباً عرض ہے کہ یہ روایت ضعیف یا موقوف قرار دی گئی ہے، لیکن موضوع نہیں کہا جا سکتا اسے، یعنی گڑھی بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں سنداً ضعیف ہے یا صحابی پر موقوف ہے، اس لیے اگر کوئی اس پر عمل کرنا چاہے یا بیان کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کوئی 80 کی پابندی بھی ضروری نہیں ہے۔ لہذا شدت کے ساتھ اس پر نکیر کرنا صحیح نہیں ہے۔ اختیار ہے، جس کو شرع صدر ہو وہ اس پر عمل کرے، نہیں ہو تو نہ کرے، کوئی لازم واجب بھی نہیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے بیوی سے کہا کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، اور ہمارے عرف میں بیوی سے جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے طلاق ہی مراد ہوتی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اس سے طلاق کون سی واقع ہوگی، رجعی یا بائن؟ جواباً عرض ہے کہ ہمارے عرف میں چونکہ اس سے طلاق ہی مراد ہوتی ہے، اس لیے اس سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔ عدت کے اندر رجعت کی گنجائش ہے۔ سوال کر رہے ہیں اگر کسی شخص کو زبردستی شراب پلائی جائے پھر وہ نشے میں مست ہو کر بیوی کو طلاق دے تو طلاق ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر واقعتاً زبردستی اسے شراب یا کوئی نشے کی چیز پلائی گئی یا کھلائی گئی پھر وہ نشے میں آ کر طلاق دے رہا ہے تو اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ نشے میں طلاق کے وقوع کا حکم زجرن ہے، سزا کے طور پر، اور سزا اس عمل پر ہوتی ہے جو آدمی خود اپنی مرضی سے کوئی جرم کرے۔ اب یہاں اگر وہ مجبور رہا، واقعتاً کسی اور نے اس کو دھوکے سے کوئی چیز پلا دی اور وہ نشے میں آ کر پھر طلاق دے بیٹھا تو اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ جو علت ہے وہ نہیں پائی جا رہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔